هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن العوامل في النحو على ما ألفه الشيخ الإمام أفضل علماء الأنام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني سقى الله ثراه وجعل الجنة مثواه 100 عامل. تو یہ ہمارا شرح 100 عامل کا سبق نمبر 5 ہے، اور آج سے باقاعدہ کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، اصلی کتاب کا۔ اس سے پہلے ہم نے کتاب کے خطبے کو پڑھا تھا اور اس کی ترکیب کو سمجھا تھا۔ آج ہم آگے بڑھیں گے، تو قبل اس سے کہ ہم اس عبارت کی ترکیب شروع کریں، سب سے پہلے ہم اس میں آنے والے الفاظ کی کچھ تحقیق کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ترجمہ کر لیں گے اور پھر ترکیب کریں گے۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے اس میں جو نہیں آیا، وہ ہے العوامل۔ اعلم ان العوامل، عوامل یہ عامل کی جمع ہے، اور لغت میں عامل کے معنی آتے ہیں کام کرنے والا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اصطلاح میں یعنی علم نحو کی اصطلاح میں عوامل لفظی، عوامل ان لفظی اور معنوی اسباب کو کہتے ہیں، عوامل ان لفظی اور معنوی اسباب کو کہتے ہیں جن کی وجہ سے کلمات کے آخری حالتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ان کو عامل کہا جاتا ہے۔ پھر ان کی 2 قسمیں ہیں، لفظی معنوی، آگے وہ آئے گا۔ اس کے بعد ہے لفظ علامہ الفہ، الف یؤلف تالیفاً باب تفعیل سے، اس کے معنی آتے ہیں ترتیب دینا، اور الشیخ کے معنی آتے ہیں وہ آدمی جو 51 سال سے 80 سال کی عمر کے درمیان ہو، اس کو شیخ کہتے ہیں۔ مگر کبھی کبھی کسی ماہر فن کو بھی شیخ کہہ دیا جاتا ہے بغیر عمر کا لحاظ کرتے ہوئے۔ اگر کوئی یعنی عمر کے اندر چھوٹا ہے، 20 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، مگر بہت بڑا عالم دین ہے، ماہر فن ہے، تو اس پر بھی شیخ کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے افضل علماء الانام، انام کے معنی آتے ہیں مخلوق کے، اور اس میں امام رہ گیا، امام کے معنی آتے ہیں پیشوا کے، اور یہ عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی یہ صاحب متن یعنی 100 عامل کے مصنف کا نام ہے۔ سقى الله ثراه وجعل الجنة مثواه، یہ جملے معترضہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، تو کہتے ہیں اعلم ان العوامل فی النحو۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو اصلی کتاب یعنی متن ہے، متن بس اتنی ہے، اعلم اعلم، اچھا یہ بھی نہیں ہے، بس یہ متن ہے صرف 100 عامل، یہ 100 عامل، صرف متن اتنی عبارت ہے، 100 عامل، یہ متن یعنی اصل کتاب 100 عامل شروع ہو رہی ہے 100 عامل سے، اور یہ سب شرح ہے اس کی۔ تو اعلم ان العوامل فی النحو، جان لیجئے کہ بے شک جو عوامل ذکر کیے گئے ہیں فی النحو علم نحو میں، علی ما الفہ الشیخ الامام، مبنی ہے اس ترتیب پر جس کو الفہ جمع کیا ہے الشیخ الامام، شیخ امام افضل علماء الانام، بزرگ ترین علماء، بزرگ ترین مخلوق کے علماء، عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی، عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی۔ اس کا جملہ معترضہ ہے، سقى اللہ ثراہ، اللہ تعالیٰ ان کی مٹی کو سیراب کرے، وجعل الجنۃ مثواہ، اور جنت کو ان کا ٹھکانہ بنائے، 100 عامل، وہ 100 عامل ہیں۔ تو یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم کتاب کی یعنی اس عبارت کی ترکیب پر دھیان دیتے ہیں۔
تو سب سے پہلے دیکھیں اعلم، یہ فعل امر ہے، جانتے ہیں آپ، اس کے اندر اندہ ضمیر پوشیدہ ہے۔ اعلم فعل امر، اندہ ضمیر اس کے اندر پوشیدہ، اس کا فاعل، انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور العوامل ذوالحال ہے۔ تو اعلم فعل امر، اس کے اندر اندہ ضمیر پوشیدہ فاعل، انا حرف مشبہ بالفعل، العوامل یہ ہے ذوالحال، فی حرف جار، النحو مجرور، جار مجرور سے مل کر کسی سے متعلق ہوگا، ظرف مستقر ہوگا، تو یہاں متعلق نکالیں گے مذکورتن، مذکورتن اسم مفعول شبہ فعل ہے، تو جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوگا مذکورتن شبہ فعل کے، مذکورتن شبہ فعل اسم مفعول، اور اس کے اندر ہی ضمیر اس کا نائب فاعل، مذکورتن شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر کیا بن جائے گا؟ حال بن جائے گا، العوامل ذوالحال کا حال بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ علی حرف جر، ما اسم موصول، الف فعل ماضی ہے، اور ہا یہ اس کا مفعول ہے، مفعول بھی۔ الشیخ موصوف، اور الامام الشیخ کی صفت اول ہے۔ افضل علماء الانام، افضل مضاف، علماء مضاف الیہ مضاف، اور الانام مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ تو مضاف، افضل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، علماء اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ و افضل کا، ٹھیک ہے، افضل مضاف تھا، علماء مضاف الیہ مضاف، اور الانام مضاف الیہ، تو الانام مضاف، یہ علماء اپنے مضاف الیہ سے مل کر ہوگا مضاف الیہ پھر افضل کا، ٹھیک ہے۔ افضل اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت ثانی ہوگا الشیخ کا، الشیخ موصوف تھا، اور الامام صفت اول، اور افضل علماء الانام یہ سب مرکب اضافی بن کر الشیخ کی صفت ثانی بن جائے گی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ تو الشیخ اپنے صفت اول الامام اور صفت ثانی افضل علماء الانام، ان دونوں سے مل کر بن جائے گا مبدل منہ۔ اس کے بعد ہے عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی، عبد مضاف، القاہر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ہوگا موصوف۔ اس کے بعد ابن مضاف، عبد مضاف الیہ مضاف، الرحمن مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ تو عبد الرحمن یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر مضاف الیہ بنے گا ابن کا، ٹھیک ہے۔ تو عبد مضاف اور القاہر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، اور اس کے بعد ابن ہے، ابن مضاف، اور عبد مضاف الیہ مضاف، اور الرحمن مضاف الیہ عبد کا، تو عبد اپنے مضاف الیہ یعنی الرحمن سے مل کر پھر مضاف الیہ بنے گا ابن کا، ابن اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت اول ہوئی عبد القاہر کی، اور الجرجانی اس کی صفت ثانی، ٹھیک ہے۔ عبد اپنے دونوں صفتوں سے مل کر، عبد اپنے دونوں صفتوں سے مل کر بدل ہوا الشیخ کا، الشیخ مبدل منہ کا بدل واقع ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہے کہ الشیخ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر پھر فاعل بنے گا الف فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی، ہاں جو مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر صلہ ہوگا ما موصول کا، اس میں موصول اپنے اصلہ سے مل کر مجرور ہوگا اعلیٰ حرف جر کا، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوگا مبنیتاً اس میں مفعول کے، شبہ فعل مبنیتاً محذوف ہے، ٹھیک ہے۔ مبنیتاً اس میں مفعول ہی ضمیر اس کا نائب فاعل، شبہ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر حال ثانی ہوگا العوامل کا، ٹھیک ہے۔ تو العوامل یہ ذوالحال ہے،
اور اس کا پہلا حال پہلے آ چکا تھا، یہ دوسرا حال بنے گا. تو العوامل ذوالحال اپنے دونوں حال سے مل کر اسم ہوا ان حرف مشبہ بالفعل کا. اس کے بعد جو بیچ میں ہے سقى اللہ ثراہ وجعل الجنۃ مثواہ، یہ جملہ معترضہ ہے. اس کا ما قبل کے کلام سے اور ما بعد کے کلام سے کوئی تعلق نہیں، جملہ دعائیہ ہے، اس لیے اس کو ہم چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں. میت عامل یہ متعلق ہے اس سے. تو میت اسم عدد ممیز مضاف اور عامل تمییز مضاف الیہ. مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی ان حرف مشبہ بالفعل کی. ان اپنے اسم و خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر مفعول بھی ہوا علم فعل امر کا. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. اب بیچ میں جو جملہ معترضہ رہ گیا تھا اس کا ہم ترکیب کر لیتے ہیں. تو سقا یہ فعل ہے، فعل ماضی، اللہ فاعل، سرا مضاف، ہاں مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا سقا فعل کا. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر معطوف علیہ ہوا. اس کے بعد ہے واو حرف عطف، جعل فعل ماضی ہوا ضمیر اس کے اندر پوشیدہ فاعل، اور الجنت یہ مفعول اول، مثواہ مضاف الیہ سے مل کر مفعول ثانی. فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ دعائیہ ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا اور اس کو ہم نے پڑھ لیا، سمجھ لیا. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کو ہماری اس ترکیب میں کوئی غلطی نظر آئے تو اس کی نشاندہی کریں، انشاءاللہ درست کر لیا جائے گا.